واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب، درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی یہ ذکر نہ کم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر کم ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تکریم، ذی عزت و ذی احترام و ذی احتشام اسٹیج کی زینت، معزز و محترم علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف فرما حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی اختصار کے ساتھ 10 سے 12 منٹ آپ سے مخاطب ہوں. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا نصیب فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، خود اپنے فضائل کو، اپنی فضیلتوں کو باقی انبیاء پر بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے باقی نبیوں پر مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. اعطیت جوامی الکلم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. جامع کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں، بہت بڑا مضمون سمٹ کے اس جملے کے اندر آ جاتا ہے. میں اگر مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے شہر کے دروازہ ہے، آپ نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو یہودیوں نے کوسچن کیا، اے علی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، حضور علیہ السلام کی غلامی سے حضرت علی پاک کو جامع کلمات کی یہ شان عطا ہوئی. آپ نے اتنے بڑے کوسچن کا اتنا شارٹ آنسر دیا. آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والوں سنو، جن جانوروں کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی انبیاء پر جو اپنی فضیلت بیان کی، فرمایا اعطیت جوامی الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. دوسری فضیلت، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے سے نبوت کا مجھے ایسا رعب عطا فرمایا کہ اس رعب کی وجہ سے بھی اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی.
تیسری فضیلت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ مال غنیمت مین جب آپ دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، جو مال آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی آقا جی اگر یہ گزشتہ امتوں کے لیے جائز نہیں تھا تو اس کا مصرف کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتیں مال غنیمت کو جمع کر کے ایک مقام پہ رکھتی، آگ آ کر انہیں کھا جاتی، یہ اس کا مصرف تھا۔ اللہ نے تیسری فضیلت باقی انبیاء پر مجھے یہ عطا فرمائی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ چوتھی فضیلت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ نے میرے قدمین زمین پر لگنے کی برکت تھی، اللہ نے اس پوری دھرتی کو، پوری اس زمین کو میرے لیے پاک بھی بنا دیا، اسے مسجد بھی بنا دیا اور اسے پاک کرنے والا بھی بنا دیا۔ پانچویں فضیلت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، باقی انبیاء کرام آئے کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، اللہ نے انہیں نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ نے جس جس ذرے کا اللہ خالق ہے، جس جس ذرے کا اللہ مالک ہے، جس جس ذرے کا اللہ پالنہار ہے، ہر اس ذرے کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، اللہ نے یہ پوری مخلوق کے لیے مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آخری فضیلت میری بات ختم، چھٹی فضیلت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حضرت دانیال علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا تاج انہیں نہیں عطا فرمایا گیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ اے میرے صحابہ، اللہ کے سوالات نبی اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی شانیں لے کے آئے، بڑے بڑے معجزے لے کے آئے، بڑے بڑے کمالات لے کے آئے۔ اے میرے صحابہ، اللہ نے باقی انبیاء پر جو تمہارے نبی کو خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہے، ان فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اللہ نے تمہارے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میری ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا ہے۔ آخری شعر اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ نبیوں میں نبی ایسے خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے خاتم الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے، محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ 1 منٹ میں لاسٹ میسج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں نا جی، ان سنتوں میں سے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی چیز دو نا، دائیں ہاتھ سے دو،
اور جب بھی کسی سے کوئی چیز لو دائیں ہاتھ سے دو. اور کوئی بھی آپ نے مسجد میں جمعے کے موقع پہ چندہ اور آئے کوئی بھی خیر کا کام ہے تو اس طرح صدقہ دائیں ہاتھ سے مٹھی بند کر کے دیجئے. حضور نے فرمایا جو مٹھی بند کر کے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں کو علم بھی نہیں ہے, ایسے بندے کو نا اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.